السلام علیکم 5 کلاس آج ہم اپنی نظم پڑھنے جا رہے ہیں ہوا چلی۔ ہوا آپ کو پتہ ہے کہ جب موسم بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے تو یہ بھی ایک قدرت کا نظام ہے کہ ہمیں ہوا کی جو ہے وہ بہت ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے یا جینے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں ہوا، پانی، خوراک، روشنی، آکسیجن، ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہوا کے بغیر ہم جو ہیں وہ کھلی فضا میں جو ہے وہ سانس نہیں لے سکتے۔ ہوا ہمارے جینے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اپنی نظم کو شعری انداز میں پڑھیں گے۔ ہونے کو آئی صبح تو ٹھنڈی ہوا چلی، کیا دھیمی دھیمی چال سے یہ خوش ادا چلی۔ لہرا دیا ہے کھیت کو، ہلتی ہیں بالیاں، پودے میں بھی جھومتے ہیں، لچکتی ہیں ڈالیاں، دھیمی دھیمی آہستہ آہستہ ڈالیاں ٹہنیاں۔ اسی طرح آپ نے پوری نظم کی جو ہے کتاب پڑھائی نظمی انداز میں کرنی ہے، اہم الفاظ کو انڈرلائن کرنا ہے اور ان کے معنی لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اس نظم کو اسماعیل میٹھی نے لکھا ہے۔ شاعر کا نام لازمی آپ نے انڈرلائن کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے، یہ آپ کو MCQs کے طور پر بھی پوچھا جاتا ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں، چوپایا کسے کہتے ہیں؟ چوپایا کا مطلب ہوتا ہے چار ٹانگوں والا جانور۔ چار ٹانگوں والے جانور کو چوپایا کہتے ہیں۔ ہوا کس کے حکم سے چلتی ہے؟ یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے۔ سب سے پہلے 5 کلاس ہم اس نظم کی نثر کریں گے۔ نثر کے لیے ہم اپنی نیٹ کاپی کا ایک پیج ریڈی کریں گے، ڈیٹ لازمی لگانی ہے اور عنوان لکھنا ہے ہوا چلی۔ ہاں جی، پیج ریڈی کرنے کے بعد عنوان لکھیں گے ہوا چلی۔ نثر شعر نمبر 1 ہے، ہونے کو آئی صبح تو ٹھنڈی ہوا چلی، کیا دھیمی دھیمی چال سے یہ خوش ادا چلی۔ نثر کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ایک شعر کو سادہ اور آسان الفاظ میں بیان کرنا جو وہ ہمارا نثر کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ ایک شعر آپ کو دیا گیا ہے، ادھورا جملہ ہوتا ہے جس کو ہم ایک ادھوری لائن ہوتی ہیں جس کو ہم ایک جملے کی صورت میں لکھتے ہیں، سادہ اور آسان الفاظ میں لکھ کے اس کی نثر کرتے ہیں۔ تو نثر ہے، جب صبح ہوئی تو آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ شعر نمبر 2 ہے، لہرا دیا ہے کھیت کو، ہلتی ہیں بالیاں، پودے بھی جھومتے ہیں، لچکتی ہیں ڈالیاں۔ نثر، ہوا کی وجہ سے کھیت، پودے اور ٹہنیاں بھی لہرا رہی ہیں، یعنی کہ ہوا سے جھول رہی ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ نے شعر نمبر 3 اور 4 کی بھی نثر اپنی نیٹ کاپیز پہ کرنی ہے۔ نیکسٹ بھی ہے شعر نمبر 5، 6 اور 7 کی اشعار لکھیں گے اور پھر اس کی نثر کریں گے۔ شاعر کا نام ہے اسماعیل میٹھی، یہ بھی آپ اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی نیٹ رائٹنگ میں، پیاری رائٹنگ میں آپ نے نثر کرنی ہے اور بعد میں اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ 5 کلاس ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ نئے الفاظ سرگرمی میں دیکھا، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے۔ الفاظ اور معنی آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو سمجھنا ہے اور اچھے سے یاد کرنا ہے۔ دھیمی دھیمی کا مطلب آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے، آہستہ آہستہ۔ چوپایا، 4 پاؤں والا یعنی کہ 4 ٹانگوں والا جانور۔ خوش ادا، اچھائیوں والی، خوبیوں والی۔ اسی طرح تمام الفاظ کے معنی آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ سرگرمی نمبر 2 ہے، آپ نے کیا سمجھا؟ کالم الف کو کالم بے سے ملا کر مصرعے مکمل کریں۔ کالم الف میں مصرعے دیے گئے ہیں اور کالم بے میں مصرعے دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو ملا کر جو ہے وہ مصرعے مکمل کرنے ہیں۔ جیسے لہرا دیا ہے کھیت کو، ہلتی ہیں بالیاں، اسی طرح آپ نے مصرعے مکمل کرنے ہیں۔ سرگرمی نمبر 3 ہے، دیے ہوئے حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائیں اور ان الفاظ سے متعلقہ مصرعے لکھیں۔ جیسے حروف دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے جوڑ کے الفاظ بنانے ہیں، اس کے بعد اس لفظ سے متعلق نظم سے مصرعہ جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ جیسے لام، چے، کاف، تے، چھوٹی تی، لچکتی لفظ بنتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جب نظم سے دیکھا تو اس لچکتی سے متعلق کون سا مصرعہ تھا؟ پودے بھی جھومتے ہیں، لچکتی ہیں ڈالیاں۔ دیکھیں لچکتی لفظ کا استعمال ہوا ہے نا مصرعے میں۔ اسی طرح آپ نے حروف کو جوڑ کے الفاظ بنانے ہیں اور الفاظ سے متعلقہ مصرعے نظم سے لکھنے ہیں۔ سرگرمی نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کا جواب لکھیں۔ سوالات آپ کی کتاب پر دیے گئے ہیں، اس کے لیے اپنی نیٹ کاپی کا ایک پیج ریڈی کریں گے، ڈیٹ رائٹ کریں گے، اس کے بعد عنوان لکھیں گے اور ہم اپنی نیٹ کاپی پہ سوالات کے جواب لکھیں گے۔ ہاں جی، عنوان ہوا چلی، سوال جواب، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، پرندے اپنی اڑان کیسے بڑھتے ہیں؟ جواب، پرندے اپنی اڑان اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھتے ہیں۔ اڑان کا مطلب ہوتا ہے اڑتے کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ سوال نمبر 2 ہے، اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ جواب، شاعر اس نظم میں بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تمام انسان اور پرندے اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں، باغوں میں پھول اور درختوں پر ٹہنیاں، ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ اس طرح تمام سوالات کے جواب اپنی نیٹ کاپی پہ پیاری رائٹنگ میں لکھیں گے، ان کو یاد کریں گے۔
سرگرمی نمبر 5 ہے مل کر کریں بات، نظم میں موجود قدرتی منظر کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ آپ نے نظم کی کتاب پڑھائی کی ہے، اس میں جو بھی آپ کو قدرتی مناظر سے آگاہ کیا گیا اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے۔ لفظوں کا کھیل۔ سرگرمی نمبر 6 ہے مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے گروہی الفاظ لکھیں۔ گروہی الفاظ ہوتے ہیں ان سے متعلقہ یعنی ان سے ملتے جلتے الفاظوں کو گروہی الفاظ کہا جاتا ہے۔ جیسے الفاظ ہے برسات، یہ ایک مثال آپ کو دی گئی ہے برسات، اس کے گروہی الفاظ یعنی اس سے متعلق الفاظ کیا ہیں؟ گھٹا، بادل، گرج، بارش، پکوان۔ جب دیکھیں برسات کا موسم ہوتا ہے، گھٹا کالے بادل آتے ہیں، گرج یعنی بجلی چمکتی ہے، بارش ہوتی ہے، اور ہم ایسے موسم میں جو ہیں وہ بہت ہی مزے کے کھانے بنا کر کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ گروہی الفاظ ہیں، اس سے متعلقہ الفاظ کو گروہی الفاظ کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ الفاظ دیے گئے ہیں، ان سے بھی گروہی الفاظ، ان سے متعلقہ الفاظ ہم آگے لکھیں گے۔ قواعد سیکھیں۔ صاحب کے دیے ہوئے الفاظ غور سے پڑھیں۔ خوش ادا، خوش قسمت، خوش شکل ایسے حروف یا الفاظ جو کسی لفظ سے پہلے لگائے جائیں اور اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیں سابقے کہلاتے ہیں۔ جیسے خوش ادا، خوش قسمت، خوش شکل، ان سب الفاظ میں خوش سابقہ ہے۔ اب دیکھیں کسی بھی لفظ کے پہلے لگائیں تو ان کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، سابقے کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیں ہر لفظ کے شروع میں خوش لگایا گیا ہے تو خوش کیا ہے؟ سابقہ ہے۔ سرگرمی نمبر 7 دیے ہوئے سابقوں کی مدد سے 2 الفاظ بنائیں اور ان کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں۔ جیسے سابقے دیے گئے ہیں، الفاظ بنائیں گے اور ان کے معنی لغت سے ڈھونڈ کے لکھیں گے۔ سرفراز، سرکار، تو سرفراز کا مطلب کیا ہے؟ اونچے مرتبے کا، سرکار ہوتا ہے حکومت، سردار یا شاہی دربار۔ اسی طرح جو ہے آپ اگلے سابقے کے الفاظ بنائیں گے اور معنی لکھیں گے۔ لاحقے کیا ہوتے ہیں؟ اسی طرح جیسے سابقے ہم نے پڑھے ہیں، لاحقے پڑھیں گے۔ دیے ہوئے الفاظ غور سے پڑھیں۔ سوداگری، گداگری، سپاہ گری ایسے حروف یا الفاظ جو کسی لفظ کے بعد لگائے جائیں اور وہ الفاظ اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیں، لاحقے کہلاتے ہیں۔ جیسے سوداگری، گداگری، سپاہ گری، ان سب الفاظ میں گری لاحقہ ہے۔ اوپر آپ کو بتایا گیا تھا کہ کسی لفظ کے شروع میں جب کوئی لفظ لگایا جاتا ہے تو وہ سابقہ ہوتا ہے، اور لاحقہ ہوتا ہے جو کسی لفظ کے بعد میں لگایا جائے وہ لاحقہ ہوتا ہے۔ جیسے ان الفاظ کے اینڈ پہ گری جو ہے وہ سیم ہے، ایک ہی جیسا ہے، تو وہ لاحقہ ہے۔ سرگرمی نمبر 8 ہے دیے ہوئے لاحقوں کی مدد سے 2 الفاظ میں لغت میں سے ان کے معنی تلاش کر کے لکھیں، ٹھیک ہے۔ 5 کلاس یہ سابقے نہیں ہے، غلطی سے لکھا گیا تھا، اس کو کٹ کر کے آپ لاحق کے اوپر لکھ لیں گے جیسے میں نے لکھے ہیں۔ تو لاحق کے نیچے دیے گئے ہیں، ان سے الفاظ بنا کے معنی لکھیں گے۔ ناک، دردناک، خوفناک۔ دردناک کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دہ، خوفناک کا مطلب ہوتا ہے ڈراؤنا یا بھیانک۔ اسی طرح سے پڑھیں۔ سرگرمی نمبر 2 ہے دیے ہوئے اشعار درست تلفظ لے اور آہنگ سے پڑھیں، بعد ازاں ان کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں بتائیں۔ اس کو آپ پڑھنے کے بعد اس کا جو مرکزی خیال ہے کہ شاعر نے اس بند میں کیا بات آپ کو بتائی ہے اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے۔ کچھ نیا لکھیں۔ سرگرمی نمبر 10 ہے پانی کی ضرورت اور اہمیت پر مبنی 10 سے 15 جملوں کے 2 پیراگراف لکھیں۔ اب دیکھیں پانی کی ضرورت ہمیں کیوں ہوتی ہے؟ پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، تو اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ جو ہے آپ 10 جملے اپنی کاپی پہ لکھیں گے۔ 5 کلاس آپ نے تمام سرگرمیاں حل کی ہیں، املا کی پریکٹس کرنی ہے اور کتاب کی پڑھائی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔